تیری اور میری رگوں میں ایک ہی باپ کا خون دوڑ رہا ہے، یہ بھی سچ ہے، لیکن یہ سچ نہیں ہے کہ تو میرا بھائی ہے۔ جانتا ہے میرا بھائی کون ہے؟ عدی نے کہا پھر کون ہے اگر میں تیرا بھائی نہیں ہوں؟ میرا بھائی وہ ہے جو تیرے پیروں میں بیڑیاں ڈال رہا ہے۔ یہ تیرا بھائی ہے؟ ہاں، اس لیے کہ میرے اس بھائی نے کلمہ پڑھا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ بخاری شریف کی حدیث کے اس واقعے سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے میرے بھائیوں کہ اسلام لانے کے بعد، ایمان کلمہ پڑھنے کے بعد، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنے کے بعد، اسلامی رشتے سے کلمے کی بنیاد پر اپنے ایک ساتھی کی جو عزت ہوتی ہے وہ پھر سگا بھائی بھی وہ درجہ نہیں رکھتا ہے۔ کیا جواب دیا؟ خونی رشتے کو قربان کر دوں گا لیکن کلمے کی بنیاد پر یہ میرا بھائی ہے، اس رشتے کو میں قربان نہیں کروں گا۔ اے عادی، تو میرا بھائی نہیں، میرا بھائی وہ ہے جو میرے پیروں میں بیڑیاں ڈال رہا ہے، اس لیے کہ اس نے کلمہ پڑھا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسول۔ اس کلمے کی بنیاد پر یہ میرا بھائی ہے، تو بھائی نہیں ہے۔ یہ ہوتا ہے اسلامی رشتہ، اور اسلامی رشتہ اتنا اہم ہوتا ہے کہ اس کے لیے خونی رشتے کو قربان کر دیا جاتا ہے۔ ارے کم سے کم اتنا ہی کرو جو اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند، اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کر لو، یہی کافی ہے، اتنا ہی کرو۔ آج کے زمانے میں سعید ابن جبیر کو حجاج ابن یوسف کی پولیس ڈھونڈ رہی تھی، سعید ابن جبیر کو حجاج ابن یوسف کی پولیس ڈھونڈ رہی تھی، حکم تھا اس کو پکڑ کر زندہ میرے پاس لاؤ، اس کو قتل کیا جائے گا۔ سعید ابن جبیر بڑے نیک آدمی تھے، لیکن حجاج ابن یوسف نے بڑے نیک لوگوں کو ہی قتل کیا ہے، ایک ایک کر کے نہ جانے کتنے صحابہ کو اس نے قتل کیا ہے۔ حجاج ابن یوسف نے سعید ابن جبیر کو پولیس ڈھونڈ رہی تھی، پولیس تلاش کر رہی تھی، لیکن سعید ابن جبیر کسی کے ہاتھ نہیں لگ رہے تھے۔ رات کو وہ بہت سی دوری طے کر کے حجاج ابن یوسف کی سلطنت سے نکلنا چاہ رہے تھے، اس کے ملک سے باہر بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ میری جان بچ جائے، لیکن رات کا وقت تھا، اندھیرے میں فائدہ اٹھا کر وہ جایا کرتے تھے، اور جب صبح ہوتی تھی تو کہیں پناہ لے لیا کرتے تھے تاکہ حجاج ابن یوسف کی پولیس ہم کو نہ پکڑ لے۔ ایک دن رات کو عشاء کی نماز کے بعد کسی مسلمان کے گھر وہ کھانا کھانے کے لیے رکے تھے، اور مسلمانوں ہی میں سے کسی نے جاسوسی کر دی، حجاج ابن یوسف کی پولیس کو بتا دیا کہ سعید ابن جبیر فلاں آدمی کے گھر رکے ہوئے ہیں، اور رات کا حصہ گزرنے کے بعد وہ اس گھر سے نکلیں گے اور وہ پھر بھاگیں گے۔ حجاج ابن یوسف کی پولیس آتی ہے اور عشاء کی نماز کے بعد اس گھر پہ چھاپا مارتی ہے، سعید ابن جبیر پکڑ لیے جاتے ہیں۔ اب بتاتا ہوں جاسوسی کس نے کی؟ اپنوں نے، اپنے ہی جاسوسی کرتے ہیں۔ لاک ڈاؤن کے موقع پر آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے اتر پردیش میں تو وہی حال تھا، جب ہر چیز کا گوشت بند تھا، کچھ نہیں لے سکتے تھے، اور چوری چھپے کوئی اگر بھینس کاٹ لیتا تھا تو اپنے ہی لوگ جاسوسی کرتے تھے، فلاں کے گھر میں بھینس ہوئی ہے، اور پولیس آ کر چھاپا مارتی تھی، جتنے کی بھینس نہیں اس سے زیادہ جرمانہ وصول کرتی تھی۔ اپنے ہی جاسوسی کرتے ہیں، انعام کا لالچ ہوگا، اتنا ملے گا۔ سعید ابن جبیر پکڑ لیے جاتے ہیں، اور سعید ابن جبیر کو حجاج ابن یوسف کے پاس لایا جا رہا ہے، لیکن جہاں پکڑے گئے وہاں سے حجاج ابن یوسف اتنا دور ہے کہ وہاں تک جانے میں 1 ہفتہ لگ جائے گا۔ گھوڑے پر، اونٹ پر بیٹھ کر سفر کیا جائے تو 1 ہفتہ لگ جائے گا۔ کتنا؟ 1 ہفتہ۔ لیکن چل رہے ہیں، نماز کا وقت ہوتا، وہ نماز پڑھتے، سفر میں روزہ معاف ہے، لیکن سعید ابن جبیر سفر میں بھی روزہ رکھ رہے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ اب میری موت کا وقت قریب ہے، حجاج کے سامنے میں لایا جاؤں گا اور مجھے قتل کر دیا جائے گا، لہٰذا وہ دن میں روزہ رکھنا شروع کر دیے۔ جہاں پولیس والے آرام کرنے کے لیے رکتے وہ وہیں نماز پڑھنا شروع کر دیتے اور نفلی عبادت کرنا شروع کر دیتے۔ سعید ابن جبیر کی عبادت پولیس والوں کو بڑی پسند آئی، ان کا اخلاق بہت پسند آیا۔ حجاج کن دونوں پولیس والوں نے 3 دن کے بعد کہا، دیکھو
سعید ابن جبیر بڑا نیک آدمی ہے، اگر اس کو ہم حجاج کے پاس لے جائیں تو حجاج اس کو قتل کر دے گا، بیچارہ بچوں والا آدمی ہے، بیوی بچے اس کے محروم ہو جائیں گے، اور حجاج کو کیا معلوم کہ ہم نے اس کو پکڑا ہے۔ ایسا کرو اس بیچارے کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ نیک آدمی ہے، اچھا آدمی ہے، حجاج تو ظالم ہے، وہ اس کو قتل کر دے گا۔ ان دونوں پولیس والوں نے آپس میں صلاح و مشورہ کیا کہ اس نیک آدمی کے قتل کی ذمہ داری ہم اپنے اوپر نہ لیں، چھوڑ دیتے ہیں اس کو۔ یہ دونوں پولیس والے سعید کے پاس آئے، کہنے لگے اے سعید ابن جبیر، اے سعید ابن جبیر، تمہاری عبادت نے، تمہارے اخلاق نے میرا دل موہ لیا ہے، ہم نہیں چاہتے کہ تمہیں حجاج کے پاس لے کر چلیں، میرا دل چاہتا ہے کہ تمہیں ہم چھوڑ دیں۔ اے حجاج، یہ رات کا وقت ہے، اندھیرے کا فائدہ اٹھاؤ اور تم نکل جاؤ، حجاج کو تو معلوم نہیں ہے کہ میں نے تمہیں گرفتار کر لیا ہے، ہم اس کے بعد جائیں گے اور کہہ دیں گے کہ ہمیں سعید ابن جبیر ملے ہی نہیں۔ سعید ابن جبیر نے کہا تمہاری بڑی مہربانی، میں کثیر العیال ہوں، میرے بچے زیادہ ہیں، میری بیوی ہے، بچوں کا بوجھ ہے میرے اوپر، اگر تم مجھے چھوڑ رہے ہو تو یہ تمہارا رحم و کرم ہے میرے اوپر، اچھا ہے چھوڑ دیجئے بھائی، میں آپ کا یہ احسان کبھی بھولوں گا نہیں۔ انہوں نے کہا احسان کی کیا بات ہے، آپ مجرم نہیں ہیں، حجاج آپ کا دشمن ہے، وہ آپ کو قتل کرنا چاہتا ہے، جاؤ اے سعید، میں نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، جاؤ چپکے سے، جاؤ نکل جاؤ۔ سعید ابن جبیر بڑے خوش ہوتے ہیں کہ مجھے حجاج کے پولیس والوں نے چھوڑ دیا، لیکن ان کی خوشی زیادہ دیر تک نہ رہی، وہ تھوڑی دور تک آگے گئے ہوں گے، جیسے یہاں سے معظم پور بس آپ کا اسٹینڈ 1 کلومیٹر تقریباً گئے ہوں گے، مشکل سے 1 کلومیٹر گئے ہوں گے، اور جانے کے بعد وہاں کچھ سوچنے لگتے ہیں اور سوچ کر پھر وہاں سے واپس آتے ہیں۔ 1 کلومیٹر گئے لیکن کچھ ان کے دماغ میں آیا اور وہاں سے سوچ کر وہ پھر لوٹے آئے، اور لوٹ کر آنے کے بعد ان دونوں پولیس والوں کے پاس آ گئے اور کہنے لگے اے حجاج ابن یوسف کے پولیس والوں، مجھے حجاج کے پاس لے چلو، میں بھاگ کر چھپ کر بھاگنا نہیں چاہتا، مجھے حجاج کے پاس لے چلو۔ پولیس والوں نے کہا تمہارا دماغ خراب ہے سعید، حجاج تمہاری جان کا دشمن ہے، تمہیں قتل کر دے گا۔ کہا وہ میں جانتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کرے گا، پھر کہا اس کے باوجود میں اس کے سامنے جانا چاہتا ہوں۔ پولیس والے کہتے اے سعید بے وقوفی مت کرو، میں نے تمہیں چھوڑ دیا، پھر تم کیوں آئے؟ سعید ابن جبیر روتے ہیں اور روتے ہوئے کہتے ہیں اے پولیس والو، تمہیں نہیں معلوم جس آدمی نے میری جاسوسی کی اور تمہیں یہ بتایا کہ میں اس گھر میں چھپا ہوں، وہ تو کہیں نہ کہیں سے دیکھ ہی رہا ہوگا، اس کو تو یہ معلوم ہی ہوگا کہ تم دونوں نے مجھے گرفتار کر لیا ہے، مجھے پکڑ لیا ہے۔ وہ آدمی حجاج کو یہ خبر دے دے گا ان دونوں پولیس والوں نے سعید کو گرفتار کر لیا۔ آئے پولیس والوں، اگر حجاج کو یہ پتا چل گیا کہ تم نے مجھے پکڑ لیا تھا اور پھر چھوڑ دیا تو میں تو بچ جاؤں گا، لیکن پھر تمہارا حشر یہ ہوگا کہ تم دونوں کو خونی چمڑے پر لٹا کر بٹھا کر تمہاری گردنوں کو اڑوا دے گا، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ میری جان بچ جائے اور میرے بدلے میں تم دونوں کی جان چلی جائے، میری گردن محفوظ رہے اور تم دونوں کی گردنیں کٹ جائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، اور جو اپنے لیے پسند نہ کرو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرو۔ جب مجھے اپنی گردن اپنے لیے کٹانا پسند نہیں ہے تو اپنے وجہ سے، میری وجہ سے تم دونوں کی گردنیں کٹ جائیں، یہ مجھے کیسے پسند ہو سکتا ہے؟ اگر میری بیوی بچے ہیں تو آپ کے بھی تو بیوی بچے ہیں، پھر میرے بیوی بچوں میں میں خوش رہوں اور تم دونوں کی جان جائے اور تم دونوں کی بیوی بچے ایک دوسرے کے اوپر بوجھ بن جائیں، یہ اسلام نے نہیں سکھایا، یہ ہمارے نبی نے نہیں سکھایا۔ آئے حجاج کے پولیس والوں، مجھے حجاج کے پاس لے کر چلو۔ اس کے باوجود ان دونوں نے سمجھایا لیکن نہیں مانے سعید ابن جبیر، ہم اپنے لیے تمہاری زندگی خطرے میں نہیں ڈال سکتے ہیں۔ آخر کار ضد
کرتے رہے اور وہ دونوں پولیس والے ان کو پکڑ کر حجاج کے سامنے لے آئے. حجاج نے کہا بہت بہت مبارک، تم ان کو پکڑ کر لائے ہو، تمہیں انعام سے نوازا جائے گا. اور کہا کوئی خواہش ہے تمہاری؟ انہوں نے وہی خواہش ظاہر کی کہ ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنا ہے. کہا پڑھ لو. خونی چمڑا بچھا دیا گیا. کچھ کھانا ہے کچھ پینا ہے؟ کہا نہیں. کیوں؟ آخری تمنا تو سب سے پوچھی جاتی ہے، کچھ کھانا ہو پینا ہو تو بتا دو. سعید ابن جبیر نے کہا انی صائم، میں روزے سے ہوں. حجاج ابن یوسف نے کہا چلو. پیچھے سے ہاتھ باندھ دیے گئے، خونی چمڑا بچھا دیا گیا، گردن نیچی کر دی گئی، اور حجاج کے ایک جلاد نے پوری طاقت کے ساتھ اپنی تلوار چلا کر سعید ابن جبیر کو ایک ہی بار میں ان کی گردن کو ان کے تن سے جدا کر دیا. پورا واقعہ بتانے کا میرا مقصد صرف یہ ہے کہ سعید ابن جبیر نے اپنی گردن کٹا